السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ ہماری بات جاری ہے جی اسی موضوع کے اوپر، سورۃ الحجرات کی آیات چل رہی ہیں تسلسل کے ساتھ۔ ہم تجسس پہ پہنچے تھے، تجسس کی ناجائز صورتوں پہ ہم نے بات کر لی تھی۔ ٹوہ لگانا، کسی کا بید معلوم کرنے کی کوشش کرنا، خبر گیری کرنا، یہ ساری چیزیں، جاسوسی کرنا، یہ ساری چیزیں تجسس میں شامل ہیں۔ اس کی ناجائز صورتوں میں ہم نے بات کر لی، جائز صورتوں پر بھی ہم نے بات کر لی۔ اب اس کو میں نے سمرائز بھی کرنا اور کچھ جو تجسس کے بارے میں کچھ چیز رہتی اس کو بتانے کے بعد فقہی اعتبار سے جو تجسس کی 3 4 5 اقسام بن جاتی ہیں اس کو بیان کر کے پھر تجسس کے حوالے سے احادیث کیا کہتی ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے غیبت کی طرف سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اللہ اکبر۔ تجسس کی جائز صورتوں کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جو والدین ہیں ان کا فرض بنتا ہے، ان کے لیے صرف جائز نہیں ہے کہ وہ اولاد پہ کڑی نگاہ رکھیں۔ وہ کڑی نگاہ ایسا بھی نہیں کہ آپ پنجرے میں بند کر کے رکھ دیں، ان کو برائلر بنا دیں، وہ بیچارے پھر کسی کام کے نہیں رہتے۔ خدا نخواستہ مجھے آپ کو کچھ ہو جائے، پھر وہ بیچارے دنیا میں صرف پھسلتے نہیں کچلے جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں دینداری کے ساتھ دنیا داری کا پورا شعور دیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ان کو سکھائیں، انہیں چوزا نہ رکھیں۔ اللہ اکبر۔ ہائی کورٹ میں تعطیلات کا آغاز بھی ہے، پتہ نہیں اب جلدی آتی کہ نہیں، لیکن ادارہ ہے، آ ہی گئی۔ چلیں جی ہمارا حسن ظن اچھا رہا لیکن ادارہ ہے، چلیں۔ ڈنڈے والے اداروں کی اپنی شان ہوتی ہے نا جی، ایسا نہیں ہوتا۔ 5 4 سب ڈویژن ہیں اور 5 ڈیلیٹر ہیں۔ بہت اچھا، مسئلہ نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ والدین کو اولاد پہ کڑی نگاہ رکھنی چاہیے، دوستوں پہ نظر رہنی چاہیے، صحبت پہ نظر رہنی چاہیے، ان کی اٹھک بیٹھک، نشست و برخاست، وقت کہاں گزرتا ہے، اسکول کے دوست کیسے ہیں، کالج کے دوست کیسے ہیں، یونیورسٹی کے دوست کیسے ہیں، دفتر کے دوست کیسے ہیں، محلہ دار کیسے ہیں، یہاں تک کہ کون سے کزنز، کون سے رشتہ دار اچھی طبیعت کے مالک ہیں اور کون سے بد فطرت ہیں، کیونکہ برائیاں سب سے زیادہ کزنز میں ہوتی ہیں۔ یہ سروے بھی ہے، آپ کو میں بتا دوں، یہ سروے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کے بارے میں اگر بچے کچی عمر کے ہیں تو وہ تو بالکل کچے ہیں، ان کا قصور اپنی جگہ، وہ تو ابھی ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی، وہ تو آپ کی آغوش میں ہیں، آپ ان کے لیے پرورش گاہ ہیں۔ تو ان کی جسمانی پرورش کے ساتھ ان کی روحانی پرورش میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ انہیں اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کرنا، اور ایک خاص عمر کے بعد بغیر کسی جھجک کے، جس طرح قرآن نازک موضوعات کے اوپر کیا کمال کے ساتھ ان کو ٹچ کرتے ہوئے تعلیمات کو بیان کرتا ہے، بالکل قرآن کے اسلوب کو کاپی کرتے ہوئے اپنے بچوں کے سامنے، حتیٰ کہ اپنے بچیوں کے سامنے طریقے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ بہتر ہے ماں بات کرے، لیکن اگر آپ ماں کا انداز بھی دیکھیں کہ کہیں ماں سے کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، تو ایک عمومی انداز میں سب کو سامنے بٹھا کے بیٹیوں کو بھی سمجھائے، بیٹوں کو بھی سمجھائے۔
مجھے آج تک اپنے والد مرحوم کی رحمہ اللہ تعالی، جن کی جسمانی اور روحانی تربیت، اللہ مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کے سارے شاگردوں کو، ان کے ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہاں، بہت باتیں نہیں بولتی، کبھی کبھی بوجھ بھی محسوس کرتا ہوں کہ ساتھی کیا سمجھتے ہوں گے کہ والد کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن جب یہ موضوع آتا ہے تو پھر بتانا ضروری ہوتا ہے کہ میں بھی ایک والد ہوں، میرے والد بھی ایک والد تھے، اور آپ کی اکثریت بھی والدین ہیں۔ جب میں بلوغت کی عمر میں قدم رکھ رہا تھا، شاید میری مراہقت کی عمر ہوگی، وہ استغفر اللہ، مجھے آج تک وہ وقت بھی یاد ہے۔ ہم ظہر کی نماز کے لیے باہر نکلے، میں اور والد صاحب، مجھے وہ سڑک بھی یاد ہے، وہ تقریباً جگہ بھی یاد ہے۔ ہم اپنے گھر سے گزرے، ہمسایوں کا گھر شروع ہوا، سیدھی سڑک ہے، ابھی ہم سڑک کی آدھی پہ بھی نہیں پہنچے، تو والد صاحب نے ایک عمومی انداز سے بات کرتے ہوئے مجھے کہا بیٹا اب بڑے ہو گئے ہو تو اپنی چال ڈال، اپنا لباس ایسے رکھنا کہ کسی کو تمہیں دیکھ کر کسی کو شہوت نہ آئے۔ خدا کی قسم یہ شہوت کے الفاظ میں آج تک بھولا نہیں ہوں، اور بڑے بہترین انداز ہے، جیسے روٹین میں ایک بات نہیں ہوتی، چلتے چلتے ایک بات کر دی۔ نماز کے لیے جا رہے ہیں، کہا بیٹا اب بڑے ہو گئے، اب بڑے ہو رہے ہو، کمی بیشی اللہ مضمون میں معاف فرمائے۔ تو یہ شہوت کا لفظ مجھے نہیں بولا، کہا بیٹا اپنی چال ڈال، اپنے آپ کو ایسا رکھو، یعنی تمہارے اندر نسوانیت نہیں ہونی چاہیے، اس طرح رکھو کہ کوئی تمہیں دیکھو تو اسے شہوت نہ آئے۔ خدا کی قسم یہ مردانہ پن پیدا کرنا والدین کا کام ہے بھائی۔ آپ ہر وقت 40 سال کے بچے کو بھی چوزا سمجھ کر سونے کے چمچے سے اسے کھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آج تک نہیں بھولا، نہ یہ بات مجھے بری لگی، اچھی لگی۔ بندہ چکنا ہو جاتا ہے، چکنا، یہ والدین کا کام ہے۔ میرے والد صاحب نے شلوار قمیض میں مجھے ہر فیشن کرنے دیا، اپنی استطاعت کے مطابق ہر قسم کا کپڑا خریدنے دیا۔ میں اس دور میں بچپن میں یہاں مال روڈ پہ آیا کرتا تھا، اتنی مہنگی خریداری میں یہاں کیا کرتا تھا، میں اب آج بھی حیران ہوتا ہوں۔ اس وقت لڑکپن کی آکسفورڈ کی جرسی میرے پاس بطور نشانی آج بھی محفوظ ہے، اس پہ ٹک شک لگ گئے ہیں، میرا خیال ہے رفو کرا کے میں اس کی یادگار کے طور پر کہیں رکھ دوں کہ میرے والد صاحب نے میرے اتنے نخرے اٹھائے۔ کسی نے کہا تبصرہ کرتے ہوئے اب والد صاحب کے بارے میں، کہیں محلے میں چوک چوراہے میں کہیں ہر قسم کے، ہر مسلک کے، ہر نظریے کے لوگ ہوتے ہیں، کہا اس مولوی نے تو اپنے بچوں کو شہزادوں کی طرح رکھا۔ اب ہم وہ مولوی نہیں ہیں، صبح ہو جائے تو گلاس ایک یہاں رکھ لیا، ٹاکی ایک یہاں رکھ لی، ایک کے پاس جا کے دودھ لے لیا، دوسری جگہ پر لسی لے لی، تیسری سے جا کے کلچہ ہاتھ میں لے لیا۔ ہمارا خاندان قتل تک کے فیصلے کرتا ہے، خدا کا شکر ہے۔ پتہ نہیں یہاں پنجاب میں کیا مولویوں کی خدا کی قسم کانسیپٹ ہو گیا۔ اب تو خیر یہ تبلیغ جماعت کی بھی بڑی محنت ہے کہ اب یہ آہستہ آہستہ جہاں جہاں غلامی ختم ہو رہی ہے، مسکنسیپشن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے خود ایک مسجد میں بیچارہ وہ اب ریٹائر ہو گیا، اوقاف کا ملازم، صبح اس سے نکلنا انعام صاحب جانتے ہیں، اتنا سا بڑا گلاس، وہ پرانا دور کا لسیوں والا یہاں لٹکا ہے، کوئی ٹاکی بھی ساتھ رکھی ہے۔ بازار میں گیا تو ایک سے لسی لے لی، دوسرے سے دہی لے لی، تیسری سے کلچہ لے لیا، کھا لیا، چلا گیا۔ بھائی یہ بیکاری ہوتے ہیں، ان کو عالم نہ کہا کریں، یہ میراثی ہوتے ہیں بیچارے۔ کہا مولوی نے تو اپنے بچے شہزادوں کی طرح رکھے ہیں، ابو کی طرح مولوی، تو ابو نے کہا الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو شہزادوں کی طرح رکھا۔ مجھے پہلے دن بتا دیا تھا تنگ کپڑے نہیں پہننے، اور الحمدللہ میری شروع سے عادت میں تنگ کپڑے نہیں پہننا، نہ نسوانی فیشن کرنے دیا۔ یہاں تک کہ کالر ہوتا ہے، ہمارے بہت سے علماء کالر سے منع کرتے تھے، ابھی بھی کئیوں کو یہ میں کیا کہوں، اب خواہ مخواہ کی ایسی غلط پابندیوں نے بہت سے لوگوں کو دین سے دور کر دیا۔ جو حفظ میں چلے جائے، ٹن پہ ٹن، ٹن پہ ٹن، ٹن پہ ٹن، میں بھی ٹن کرا کرا کے تھک گیا ہوں، یقین کریں حفظ کے دور میں، اور بہت بڑی تعداد مدرسوں سے بھاگی تو یہ ٹن کی وجہ سے بھاگی ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے ٹنڈ آ گئی بھائی۔
بہت سے آپ کو ایسے ملیں گے، آپ کہیں وہ حافظ نہیں بن سکا کیونکہ مدرسے میں پکڑ کے ٹن کروا دیتے تھے. مجھے آج تک یاد ہے، میں ایک عصر کی نماز تھی، شاید عصر کی، غالباً عصر کی نماز تھی، نماز پڑھ کے جیسے دوست کھڑے ہوتے ہیں مدرسے میں، ہم ایسے کھڑے ہیں، تو میں تھوڑا سا ٹانگیں پھیلا کے ایسے کر کے کھڑا تھا. وہ خود مجھے انداز اچھا نہیں لگا، مجھے خیال میں بھی آیا یہ میرا انداز ٹھیک نہیں ہے کھڑے ہونے کا. ایک دم میرے والد صاحب سامنے سے گزرے، ایسے مجھے گھور کے دیکھا. اس وقت یہ بعد میں کہا کس انداز سے کھڑے تھے، بندے بن کے کھڑے ہو. بس جتنی بات ہوتی اتنی بات کرتے تھے. کالر تو جب میں نے دینی تعلیم پڑھنی شروع کی، جب تک نہیں پڑھی تھی، میٹرک میں تھا، سکول پہ تھے، جب ہم میٹرک کر کے میں دینی تعلیم کی طرف آیا ہوں تو کالر کا خیال بھی نہیں آیا، اور خیال بھی آیا تو پتہ تھا کہ ابو غصہ کریں گے، بھائی کالر تو ناجائز ہے. حالانکہ ناجائز نہیں، میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے. یعنی اوپر سے علماء اس لیے تھوڑے سے اوور کانشیس ہو گئے تھے انگریز کی دشمنی میں. انگریز کی دشمنی میں جو کردار علماء نے ادا کیے نا، وہ کسی کا نہیں ہے. ہم ان کو ہیرو سمجھتے ہیں جنہوں نے انگریز کی غلامی میں چمچوں کے ساتھ کھانے کی ترغیب دی. چمچے کھاؤ، پینٹ پہنو، نکر پہنو، شرٹ پہنو، اپنا لباس چھوڑو، ہم نے ان کو ہیرو بنا لیا. یہ ہیرو نہیں ہے. استعمار کی ہیبت کو تحلیل کرنے والے، خدا کی قسم، یہاں کا علماء کا طبقہ ہے. استعمار کی ہیبت کو، سامراج کی ہیبت کو جو تحلیل یہاں کیا ہے، وہ صرف علماء کا طبقہ ہے. علی گڑھ نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، ٹکے کے برابر نہیں ہے. تو 2-3 سال شاید میری تعلیم کو گزر گئے تھے، تو میں نے درزی کو کہہ دیا کالر بنا دیں. اس نے کالر بنا دیا. اب مجھے پتا تھا ابو تو ریئیکٹ کریں گے، لیکن ان کی طبیعت کا بھی مجھے پتا تھا تھوڑا بہت. میں ایسا پہن کے سامنے چلا گیا. کہتے یہ کیا کیا، یہ کالر بنا لیا. میں نے کہا جی. کہتے کیوں؟ میں کہا ابو جائز ہے نا؟ ہنس پڑے. کہتے چلیں ٹھیک ہے. کچھ نہیں کہا. دوسروں کے سامنے میری عدم موجودگی میں میرے والد صاحب نے میرے بارے میں تبصرہ کیا کہ میرا بچہ دلیلیں دینے لگ گیا. مجھے روکا نہیں. یعنی اپنی حدود کے اندر تربیت بھی کی، اور ان کی تربیت میں میں نے اعتدال دیکھا. یہ ساری بات میں نے صرف اس لیے حضرات محترم اپنی طبیعت پر بوجھ ڈال کے میں نے ذکر کی ہے، وگرنہ اللہ کی قسم نہیں. طبیعت پہ بوجھ ڈال کے ذکر کی ہے، کہیں میں والد صاحب کی قصے نہ کروں آپ کو. کہ ہمارے والدین، ہم خود والدین ہیں، میں خود کئی دفعہ نوٹ کرتا ہوں، تربیت میں ہم اعتدال کو چھوڑ دیتے ہیں، یا حد سے زیادہ شدت پر اتر آتے ہیں. ہماری شدت سے بھی بچے بگڑ جاتے ہیں، یا حد سے زیادہ نرمی میں اتر آتے ہیں، ہماری نرمی سے بھی بچہ بگڑ جاتا ہے. یہ شدت اور نرمی کے درمیان جو اعتدال کی راہ ہے نا، اس کو اپنانا ضروری ہے، خصوصاً بچوں کے بارے میں. ہر چیز کے بارے میں تو یہ تو حکم ہے شریعت کا، توازن اور اعتدال، بالخصوص بچوں کے بارے میں. آپ نے ان کو 2 لگا بھی دی ہیں تو 4 دفعہ محبت بھی کریں، ذرا تربیت بھی ہو جائے اور وہ چیز ختم بھی ہو جائے، اور انہیں احساس بھی ہو جائے کہ اگر باپ نے 2 لگا دی ہیں تو وہ باپ دشمن نہیں ہے، وہ ماں دشمن نہیں ہے. یہ تربیت کی خاطر ہے. بتائیں انہیں، سمجھائیں. بہرحال طبیعت میں اعتدال رکھیں، یہ بہت ضروری ہے. گھر میں دوسروں کی دولتوں کا قصہ نہ کریں، گھر میں رشتہ داروں کی برائیاں نہ کریں، گھر میں رشتہ داروں کی غیبتیں نہ کریں. جس گھر میں رشتہ داروں کی غیبتیں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، اس گھر کے بچے احساس سے کمتری کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور اپنے رشتوں کے بارے میں تعصب اور نفرت کا بھی شکار ہوتے ہیں. شریعت تو صلہ رحمی کی بات کرتی ہے، توڑنے والے سے جوڑنے کی بات کرتی ہے، برائی کرنے والے سے اچھائی کی بات کرتے ہیں. ہم بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے پھپھو کو پکڑ لیتے ہیں، خالہ کو پکڑ لیتے ہیں، فلاں کو پکڑ لیتے ہیں، فلاں کو پکڑ لیتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. اسی پھپھو نے تمہارے باپ کو پوری جائیداد خواہ مخواہ کی معاف کی ہوتی، اسی پھپھو کو تم نے گالی بنا کے رکھ دیا ہے. یہ جو رشتوں کے نا، مجھے میرے اپنے رشتہ دار ہیں، مجھے ایک دفعہ کہا کہ آپ کے والد کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کے والد نے آپ کو آپ کے رشتہ داروں سے متنفر نہیں کیا. یکدم میں چونک پڑا اور میں نے تھوڑی سی نگاہ دوڑائی تو یہ بات 100% درست. الحمدللہ، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے.
ہاں بچوں کو اچھی برائی کی تمیز پوری دیں. اگر آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے اپنے بچوں کو دھوکے سے بتانے کے لیے ذکر کر دیں, بیٹا تم ہوشیار رہنا, میں نے دھوکہ کھایا ہے لیکن حقوق میں کمی آنے. میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے, رشتے نبھانے کا بہترین طریقہ ہے ان کے حقوق ادا کرو, اپنے حقوق مانگو نہیں. دراصل یہ حدیث کی بات ہے کہ رشتے نبھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے حقوق ادا کرو اور رشتوں سے اپنے حقوق مانگا نہ کرو. اسلام ادائیگی حقوق پہ زور دیتا ہے, حقوق لینے پہ زور نہیں دیتا بلکہ معافی کی ترغیب بھی دیتا رہتا ہے. حقوق لے سکتے ہیں لیکن اسلوب ہوتا ہے تربیت کا. تو یہ ساری چیزیں بات ہو رہی تھی تجسس کے اوپر. اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں, ان کی تربیت کریں, ان کے دوستوں پہ نظر رکھیں. جیسے میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی بات بتائی تھی, میرا دوست اس کے بعد کسی دیندار بچے کے ساتھ اس کو اٹھنے بیٹھنے نہیں دیتا تھا. انتہائی پڑھا لکھا, سمجھا, انتہائی نامی گرامی آفیسر, اور ریٹائرمنٹ کے بعد جتنے بچے تھے اس باپ کو چھوڑ گئے. اور جس بچے کو روکتا تھا کہ تم نے دینداروں کے ساتھ تعلق نہیں بنانا, اس نے ہم نام نہاد دینداروں سے بھی کچھ تعلق بنا کے رکھا ہوا تھا. فٹ بال کے درمیان کھیلتے ہوئے ہم مجھ سے مسائل بھی پوچھا کرتا تھا. پھر وہ آسٹریلیا چلا گیا, پھر واپس آیا, پھر اس نے مجھے خود بات بتائی کہ اس وقت بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے صرف میں ہوں, باقی سارے پنچھی اڑ گئے. جناب اولاد کی تربیت کریں, ورنہ یہ اولاد انتہائی تیزی کے ساتھ اپنے والدین کو اولڈ ہوم پہنچا رہی ہے, اولڈ ایج ہوم پہنچا رہی ہے. اس کو تو ہوم کیا نہیں, غلط ہے, ہاؤس ہے, وہ تو گھر تھوڑی, وہ تو مکان ہے, وہ تو ہاسٹل ہے. اس سے تو اچھا ہے ماں باپ کو پہلے ہی موت آ جائے. سمجھ آئی بات کی, ایمان پہ چلے جائیں. یہ کیا اولڈ ہاؤس کے اندر جا کے, اولڈ ایج ہوم کے اندر جا کے اپنی زندگی گزارنی ہے. بات ساری یہ والدین کی. ہمارا گھر UAT کے ساتھ تھا. خوش قسمتی یہ تھی کہ اس وقت 9/11 بھی نہیں ہوا تھا, ایسی دہشت گردیاں بھی نہیں تھی, تو ہماری اٹھک بیٹھک ساری, ہمارا سارا کھیل کود ہمارے UAT کی گراؤنڈز میں ہوتا تھا. ایون میری دوستی بھی UAT میں جو ٹیچرز کالونی ہے پروفیسرز کی, میری ساری دوستیاں بھی ادھر ہی تھیں. محلے میں میری بہت نہ ہونے کے برابر دوستیاں تھیں. جان پہچان تھی, میں دوستیاں نہیں رکھتا تھا محلے میں. انہی دوستوں کا مجھ پر الحمدللہ اثر بھی بہت ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے ساتھی دیے تھے اور سوالات جوابات سارے چلتے تھے. لیکن بات کہنے کی کہ میرے والد صاحب, مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرے والد صاحب اس پر نظر رکھتے تھے. ایک دن میں ایک پروفیسر کے کھلے ایسے گھر کے سامنے ان کی کھلی گراؤنڈ تھی, گھر چار دیواری کے اندر ہی, میں ان کے ساتھ, میں اس کے بیٹے کے ساتھ جو میرا دوست ہے, میں کرکٹ کھیل رہا تھا. میرے والد صاحب نے مجھے دیکھ لیا, اور مجھے پتہ بھی نہیں شاید کہ انہوں نے مجھے دیکھا, اور میں نے کبھی چھپایا بھی نہیں تھا. میرے والد صاحب مرحوم واک کرتے تھے عصر کے بعد, فجر کے بعد بھی واک کرتے تھے, عصر کے بعد بھی UAT میں واک کرتے تھے. شام کو گھر پہنچے تو مجھے کہنے لگے, بیٹا کس کے ساتھ تم کھیل رہے تھے یا کھڑے تھے؟ بالا جیسے مضمون بتا رہا ہوں, اب تو عرصہ ہو گیا. تو میں نے بتایا ابو میرے دوست ہیں, اور پھر میں نے بتایا کہ فلاں پروفیسر کے بیٹے ہیں. وہ پروفیسر ابو کے پاس آتے جاتے تھے, ابو کو پتہ تھا. بس ابو نے مجھے اتنی بات کہی, بیٹا گھر نہ جایا کرو ان کے. اب میری دوستی بھی تھی, میں حیران, ابو نے کیوں روکا؟ میں پوچھنے کی میری جرت بھی نہیں تھی. بہرحال میں نے, شاید بچے ہوتے ہیں نا, جانا چھوڑا تو نہیں شاید, لیکن ابو سے چھپ چھپا کے میں تو جاتا. لیکن میں حیران تھا کہ ابو نے مجھے اس گھر سے روکا کیوں. کافی عرصے بعد پھر مجھے پتہ چلا ابو نے کیوں روکا تھا. اب وہ بتانے والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. مجھے اتنا کہہ دیا, بیٹا گھر نہ جانا ان کے. بس شاید مجھے دوستی سے نہیں روکا, وہ گھر جانے سے روک دے, گھر نہ جانا. بعد میں جب تھوڑی سی عمر بڑی, شعور بڑا, تو کچھ پتہ بھی چل گیا. یہ ٹیچرز کے بیٹے پروفیسر کے اچھے خاص, میرا پورا گینگ گروپ ہی ان کے ساتھ تھا. وہ میں ان کے پاس جاتا, وہ مجھے چھوڑنے کے لیے میرے محلے تک پہنچ جاتے تھے, تو وہیں پھر نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے. وہ سارا ممی ڈیڈی گروپ, برگر گروپ تھا سارا,
اور وہ بھی اپنے مطلب تعلیم میں ٹاپر لڑکے جی ماشاءاللہ، بہترین قابل ترین بچے اور نیک بھی. انہوں نے میرے پاس آنا تو 5-6 دوست ہوتے تھے، ناولی پوری نماز میں لائن کھڑی ہو جاتی تھی. میں ان کے پاس جاتا تو پروفیسرز کو پتہ چل جاتا کہ خلیق آ گیا ہے، تو یہ سارا گروپ آیا ہوا ہے. اس زمانے میں ان کے گھر میں میرے قرآن کے درس ہوتے تھے، آپ اندازہ کر لیں. اس زمانے میں ان کے گھروں، میرے دوستوں کے گھروں میں میرے درس ہوا کرتے تھے. وہ میرے پاس آئیں تو میرے محلے والوں کو، میرے ابو کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے دوستوں کی لائن آئی ہوئی ہے، سارے کھڑے ہیں جی. پتہ نہیں کسی مہربان نے اب شکایت لگا دی یا خود کوئی بات ہوئی، شک تو مجھے ایک پر ابھی بھی ہے، بدگمانی اللہ معاف فرمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیونکہ ایک بندہ تھا، وہ اس کے بارے میں قرینے تھے ہی کہ بدگمانی کی حد تک میں ان کے بارے میں بدگمانی رکھ سکتا ہوں. ابو نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ کیا بات ہے، یہ سارے تیرے دوست پینٹ شرٹ والے ہیں سارے. میں نے کہا ابو یہ سارے نمازی ہو چکے ہیں. میں نے آگے سے یہی جواب دیا، میں نے کہا جی میرے دوست ہیں الحمدللہ یہ سارے نمازی ہو چکے ہیں. تو برجستہ میرے والد صاحب کا جواب تھا پھر ٹھیک ہے. شاید وہ ڈر گئے ہوں کہ میرا بیٹا اس طرف جا کے کہیں دینی تعلیم کی طرف رخ ہی نہ کر سکے کہ میں نے بھی یہ بننا ہے، میں نے بھی انجینئر بننا ہے، میں نے بھی ڈاکٹر بننا ہے، اور عالم نہ بن سکے. شاید ان کو بھی یہ دھڑکا ہو کہ یہ تیرے سارے پینٹ شرٹ والے دوست ہیں. آپ آج کل تو پینٹ شرٹ اتنا عام ہو گئے تھے، مولوی بھی پینٹ ڈال کے بتاتا ہے کہ جائز، اب تو وہ دور آ چکے، چھوڑیں. مولوی بھی اپنا سارا جغرافیہ ایتھلیٹ بن کے سائیکلنگ کر کے سارا جغرافیہ دکھا کے جسم کا بتاتا ہے کہ وہ بڑا ماڈرن ہو گئے. اب تو مولوی بڑے ماڈرن ہو گئے. اسلام کی بجائے انسانیت کا نام لینا، اسلام کو درپیش چیلنجز کی بجائے ریاست کو درپیش چیلنجز کی بات کرنا، بس یہ بڑے ماڈریٹ مولوی آ گئے ہیں آج کل. برجستہ جب میں نے یہ جواب دیا، میرے والد صاحب نے برجستہ کہا پھر ٹھیک ہے، کہا پھر ٹھیک ہے. اسی طرح ہم حفظ کرتے تھے اور ابو کہیں چلے گئے اور ہم نے کھیلنا شروع کر دیا. درسگاہ میں نہیں گیا، ابو نے میرے اوپر سوٹیاں توڑ دیں آ کے، وہ آج تک مجھے یاد ہے. اور مجھے وہ والدین بھی یاد ہے جنہوں نے اپنے بچوں پہ نرمی کی، ہمارے ساتھ حفظ کر سکتے تھے. ہم سے کم ان کا کوئی حافظہ قابلیت نہیں تھی، وہ بیچارے پیچھے رہ گئے، نہیں کر سکے، ہم کر گئے الحمدللہ. جس مدرسے میں میں پڑھا ہوں میرے والد صاحب اس کے بانی، رات 11 بجے ہماری حاضری ہوتی تھی اور 11 بجے کے بعد ہم گھر جاتے تھے. اور شاید میں 11 اور 12 کے درمیان، 12 کے قریب جاتا تھا. کئی دفعہ میرا مطالعہ مکمل نہیں ہوتا تھا اگلا سبق پڑھنے کے لیے. ہمارے مدارس میں اصل روٹین یہ کہ جو آپ نے کل سبق پڑھنا ہے اس کی خود تیاری پہلے کر کے آئے. وہ الحمدللہ میں اس پر کاربند رہا ہے، جس کا فائدہ آج بھی مجھے ہے کہ مطالعہ کر کے عربی میں کتاب کو حل کر کے لیکچر سے پہلے ہی اپنا لیکچر تیار کرنا. پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ غلط کہاں ہیں، صحیح کہاں ہیں. پھر استاد کے ساتھ ماشاءاللہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، سوال جواب بھی ہوتا ہے، سب کچھ الحمدللہ. مزے سے میں نے یہ 8-10 سال درس نظامی کے گزارے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اس طرح گزارے ہیں. آج کل کے لڑکے تو اردو شروحات لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ امان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے. ان اردو شروحات نے، یہ جو گائیڈیں ہیں نا، گائیڈیں یہ مدرسوں میں بھی آ گئیں. انہوں نے مدرسوں کے لڑکوں کی بھی استعداد تباہ و برباد کر کے رکھ دی. ایک دن 11 بجے سے اوپر ہو گئے، کوئی 12 کے قریب ٹائم ہوگا، 11:30 12، اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں. لڑکے سونے کی تیاری کرنے، میں نے ڈیسک رکھا ہوا، میرا اسپیشل ڈیسک ہوتا تھا. میں مطالعہ کر رہا ہوں، حالانکہ عمر بھی کافی تھی، مطلب یہ کوئی بچہ نہیں تھا، بڑی کلاسوں میں تھا، اور مطالعہ کر رہا ہوں. اچانک میری نظر پڑی کہ میرے والد صاحب مسجد کے گیٹ کے سامنے سے گزرے. مجھے مطالعہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، راؤنڈ لگا کے واپس چلے گئے گھر. 5 منٹ کے فاصلے پر ہمارا گھر ہے، وہاں سے 3-4 منٹ کے فاصلے پر. کچھ نہیں کہا، میں آرام سے میں نے مطالعہ کیا، مطالعہ کر کے کتابیں رکھی، گھر چلا گیا. تو وہ انتظار کر رہے تھے. کہا بیٹا، اتنا ہی کہا بیٹا 11 بجے کے بعد مطالعہ کرنا ہو تو کتابیں گھر لایا کرو. یہ میں صرف تربیت کے آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ یار اعتدال رکھو، کہ 11 بجے کے بعد مطالعہ کرنا ہو تو کتابیں گھر لایا کرو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اللہ اکبر. آج والدین کی اولاد پر نگاہ ہی نہیں. اگر نگاہ بھی ہے تو ایسے بدقسمت والدین بھی، اوہ ہمارا بچہ تو بڑا ہوشیار ہے، اور ایم پی اے کے بیٹے کے ساتھ اس کی دوستی ہے. چاہے بھلے وہ ایم پی اے شرابی ہو، بدکار ہو،
راشی ہو، حرام خور ہو، چاہے ان کا گھر کا کوئی ماحول بھی ہو، ٹیگ کیا لگا ہوا ہے؟ میرا بچہ بڑا ہوشیار ہے، ایم پی اے کے بیٹے کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اور ایم این اے کے بیٹے کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ یار یہ کوئی معیار ہے؟ ایم پی اے کا بیٹا اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ایم این اے کا بیٹا اچھا ہے تو بہت اچھی بات۔ معیار یہ نہیں ہے، معیار یہ ہے دیکھیں آپ کے بچے کی صحبت نیک بچوں کے ساتھ ہے کہ نہیں، وہ نیک بچہ غریب ہے یا امیر ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے بچے کی صحبت بروں کے ساتھ ہے، اچھے کے ساتھ، اس کو دیکھیں بھائی۔ پھر گھر کے اندر مکمل طور پر نگرانی، کہ گھر کی ریاست کے تمام افراد کو پتہ ہو کہ یہاں کا جو گھر کی ریاست کا سربراہ ہے وہ کیا کہتے ہیں پورا پاورفل سربراہ ہے، اس کے پاس یہ رٹ قائم کرتا ہے اپنی، یہ ایک ایک چیز پہ نظر رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ اور آج گھر کی ریاست کا سربراہ کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ وہ مزدور ہے، تنخواہ لا کے بیوی کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے بعد اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور ایسے بدقسمت گھر کے سربراہان بھی ہیں، خدا کی قسم ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ان کے گھر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ ایسے گھر کے سربراہ دیوس ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی جوان بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں، نہ ہمارا رشتہ دار آ رہے ہیں بیٹی کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ رہے ہیں، معیار کیا جی کزن ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے، میاں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ دیوسی ہے، یہ بے حیائی ہمارے گھروں میں چینل نے عام کر دی ہے۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھک بیٹھک اس کی ہو رہی ہے۔ اور اب گھر کا ریاست کا سربراہ زیادہ سے زیادہ مزدور ہو چکا ہے، بس اس نے لا کے خرچہ دینا ہے، وہ 12-18 گھنٹے اس نے کہیں اور گزارنے ہوتے ہیں، رات کو آ کے وہ سونے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے میاں اس کی بیوی سے کون ملنے آ رہا ہے، اس کی بیٹیوں سے کون ملنے آ رہا ہے، اس کے بیٹوں سے کون ملنے آ رہا ہے، پھر اس کی اپنی بیوی اپنے بچے اپنے بیٹے بیٹی کہاں جا رہی آ رہی ہیں، بلا مبالغہ بہت بڑی تعداد ہے جن کو کک پتہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ دیوسی نہیں ہے؟ میرے والد صاحب اتنے کانشیس تھے، وہ جو ہوتا ہے نا گھر کا تالا جس کی چابی جوان بچوں کے پاس بھی ہوتی ہے وہ لگانے نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے مشورہ دیا، خبردار، کہا مجھے پتہ ہونا چاہیے میرے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ وہ کوئی شکی طبیعت کے نہیں تھے، لیکن بندہ اپنی رٹ قائم کرے، یہ نہیں کہ رات 12 بجے آپ کا بیٹا آ رہا ہے اس کے پاس چابی ہے، ہمیں تنگ نہ کرنا، جب مرضی آؤ چلے جاؤ، ہمیں تنگ نہ کرنا۔ یعنی یہ آپ تربیت کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ہمیں تنگ نہ کرنا جب مرضی آ جاؤ، وہ رات 12 بجے اٹھ کے آ کے چابی کھول کے چلا جاتا اپنے بیڈ میں بڑھ جاتا؟ کیا ایسی پالیسی رکھنے والے بہت سے افراد ایسے نہیں ہیں کہ بیٹیاں بلا لیتی ہیں گھر سے باہر لڑکوں کو، کلاس فیلوز کو؟ اسی لاہور کے اندر بڑے بڑے بلنڈر ہو رہے ہیں، ماں باپ اپنے کمرے میں کنڈی لگا کے سو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور پیچھے نہ بلی بیٹے نے لڑکی بلائی ہوتی ہے بیٹے نے لڑکا بلایا ہوتا ہے۔ ایسے گھر کے سربراہ دیوس ہیں، وہ سربراہ نہیں ہیں، اسلام کی نگاہ میں وہ دیوس ہیں۔ تھک ہار کے آ کے بیڈ روم میں دروازہ بند کر لینا، پھر اپنے شوق پورے کرنا، بچوں کا پتہ ہی نہیں، بچیوں کا پتہ ہی نہیں ہے کون کس وقت آ رہا ہے کس وقت جا رہا ہے، ان کے بیڈ روم میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے پتہ ہی نہیں۔ یہ تربیت گھر کی ہو جائے نا، کسی تبلیغی جماعت کی ضرورت نہیں رہتی ہے، ہر بندہ خود تبلیغی جماعت بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کی تربیت اور تجسس، ٹو لگانا، ہر چیز کو اپنی نگاہ میں رکھنا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے اندر اعتدال ہو۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آگے میں چلتا ہوں تجسس پہ ساری بات ختم کرتے ہوئے، سمرائز کرتے ہوئے، کہ تجسس کی 4 اقسام بن جاتی ہیں۔ ایک وہ تجسس ہے جو حرام ہے، جو بدگمانی کی بنیاد پر ہو، بدنیتی کی بلا وجہ بدگمانی کی بنیاد پر۔ بدگمانی کی وجہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، جس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ بلا وجہ بدگمانی،
بدنیتی، حسد، نفرت، انتقام، بلیک میلنگ، کسی کو اپنے تھلے لگانے کی فکر میں اس کی ٹو لگانا، یہ حرام ہے۔ شریعت اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک وہ تجسس ہے جو واجب اور لازم ہے۔ شبہ ہوتا ہے حکومت کو، اطلاع مل جاتی ہے فلاں گھر کے اندر شرپسند بیٹھے ہوئے ہیں، دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، کارروائی کی تیاری ہو رہی ہے، حکومت وقت کو پورا حق حاصل ہے کہ وہاں جا کے چھاپا مارے، تجسس کریں۔ یہ حکومت کو اللہ نے حق دیا ہے، یہ اس کے ثوابدیدی اختیارات ہیں، لیکن یہ ثوابدیدی اختیارات غلط استعمال نہ ہوں۔ اور جو حکومت آتی، سیاسی حکومت، وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے بارے میں اپنے اس ثوابدیدی اختیار کو ناجائز استعمال کرتی ہے، ناجائز استعمال کرتی ہے، خدا کی قسم۔ خود میں نے بھی ایک دفعہ تھانے میں ایک رات جس طرح گزاری، میرے والد صاحب بڑی عمر کے معذوری میں آ گئے، گھٹنے جواب دے گئے، کسی نے شکایت کر دی، پرویز مشرف اس منحوس کا دور تھا، رات ہوئی جناب علی گھر پہ دستک، تجربہ نہیں تھا، چلے گئے جی، دروازہ کھولا تو پوری پولیس کی گاڑی کھڑی ہے، جی والد صاحب کا نام دیا، ان سے ملنا۔ تو میں نے آئیں بائیں شیں ادھر ادھر کیا، میں نے کہا بھائی، میں نے کہا یار والد صاحب کو تو ویسے جانے نہیں دوں گا، ان کی جگہ چلے ہم چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ مجھے لے گئے ساتھ، پھر راستے میں جو میں نے ہوائی فائرنگ کرنی تھی، جو بڑی بڑی میں نے باتیں کرنی تھی، ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی پانجا چل جائے بعد میں سوری کر جائیں، تو پانجا چلنے سے پہلے ہم اپنا تعارف کروا دیں اچھی طرح، تاکہ یہ بھی اپنی اوقات میں رہیں۔ تو وہ شکر ہے سارا کچھ۔ تو وہ رات بھر بسترے میں وہاں لیٹا رہا، تو ان کی گالیاں پولیس والوں کی مجھ سے سنی نہیں جاتی تھی، جو وہ کارروائیاں کرتے ہیں نا ادھر ادھر، تو آپس میں بیٹھ کر یہ کہانیاں سناتے ہیں، فلاں جگہ ایسی یہی قطت، ایسی یہی قطت، وہ ماں بہن، اتنی گندی گالیاں، ریڈی میڈ گالیاں وہ زندگی میں نے سنی نہیں تھی، وہ برداشت ہی نہیں ہوتی تھی۔ صبح نماز کے لیے اٹھے تو وہ ٹینکی اتنی گندی کہ اس کے اندر جانوروں کی بٹھیاں آ رہی ہیں وضو کے پانی میں۔ میں کہا یار اب یہ کیا کروں؟ پھر میں نے کسی مہربان کو فون کر دیا، جو یہاں بھی رہے تھے پھر کہیں اور بھی رہے تھے، مجھے کسی مولوی صاحب بے تکلف نے کہا یار ایسا نہ کرو، تھوڑا سا برداشت کر لو، تم توپ سے مکھی نہ مارو۔ میں نے کہا یار توپ سے مکھی مارنے کا وقت ہے، مجھ سے یہاں بیٹھا نہیں جا رہا۔ بہرحال پھر وہ کال چل گئی، مجھے پھر بڑے عزت کے ساتھ گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ پاکستان کا معاشرہ ایسا، یہاں پیچھے کوئی ہو تو یہاں ظالم کو بھی سلوٹ کرتے ہیں، اور یہاں کسی کے پیچھے نہ ہو تو مظلوم کو بھی رگڑا دیتے ہیں، رگی دیتے ہیں، ایسے کی تیسی۔ رات تک مظلوم تھے، رگڑا ملا، صبح جناب علی ایسا کر کے چھوڑ کے آ گئے۔ مجھے وہ مولوی صاحب کہنے لگے آپ نے کیا کہتے ہیں توپ سے مکھی ماری ہے۔ میں کہا کیا کروں، میرے پاس واقفیت توپ والی تھی، کوئی پستول والی تھی نہیں، وہ بہت بڑی توپ کو کہا تو اس طرح چھوٹ گئی۔ یہ ثوابدیدی اختیار کا ناجائز استعمال ریاست سے اعتماد کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، پھر آئے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے بھائی کھولنے لگے، میں خبردار کھولنا نہیں ہے۔ کہتے یار وہ فلان کے آ جائیں گے، اب میں کہا آ جائیں فلان کے، کھولنا نہیں ہم آ جائیں گے تو ہم اس سے اندر چلے جائیں گے، اس وقت تک صبح ہو جائے گی، مالدار بھی آ جائیں گے، پھر دو بدو جو ہوتا دیکھا جائے گا۔ بارہ انہوں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ تھوڑا بہت توڑ دیا، لیکن اندر نہیں آ سکے۔ چلے یہ جو بغیر وارنٹ آنا، بغیر کسی کیا کہتے ہیں وجوہات کے بغیر آنا، ثوابدیدی اختیار کا ناجائز استعمال کرنا، خدا کی قسم یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی اجازت باہر اب کسی طرح نہیں ہے۔ یہ ہے وہ تجسس کی قسم جو حرام ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور تجسس ایک جائز بھی ہے۔ سمجھ آئی؟ آپ کو اطلاع مل جاتی ہے، آپ کو خدشہ لاحق ہو جاتا ہے، فلاں مجھے کوئی مالی نقصان دینے لگا ہے، آپ خود کو بچانا چاہتے ہیں، کسی اپنے مسلمان بھائی کو، کسی مالدار کو بچانا چاہتے ہیں، آپ اس کی ٹو تجسس میں لگ جاتے ہیں اس نیت سے کہ اس سے ہمیں نقصان نہ پہنچے، کوئی قرینہ آپ کے ہاتھ آ رہا ہے، تو یہ تجسس جائز ہے۔ آپ خود کو مالی اس طرح کے نقصان سے بچانے کے لیے اس حد تک ٹو لگا سکتے ہیں کہ آپ کو نقصان نہ ہو، کہیں آپ کے خلاف پلاننگ تو نہیں ہو رہی، یہ تجسس جائز ہے۔ اپنی اولاد کا تجسس، ان کی تربیت، کسی کی مدد کے لیے خبر گیری، یہ تو مستحسن ہے، بعض اوقات تو یہ واجب ہو جاتا ہے۔ جہاں قحط پڑ گیا، لوگ مر رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تو یہ مستحسن رہے گا، ان کی خبر گیری کر کے بھوکھوں کو روٹی دینا، پیاسے کو پانی پلانا، تو یہ تو واجب ہو جائے گا۔ آپ نے کہیں رشتہ طے کرنا معاشرت سے، آپ نے کہیں
مکان خریدنا ہے، پڑوس کے بارے میں آپ جا کے ٹو لگاتے ہیں، یار میں جہاں پلاٹ لینے لگا ہوں، جہاں میں ایک مکان خریدنے لگا ہوں، میں اس ہمسائے کے متعلق تو پتہ کر لوں کہ یہ ہمسایہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے، یہ ٹو لگانا جائز ہے، بلکہ اچھی بات ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں آپ کے پڑوس کا تو آپ کو پتہ ہو۔ والد صاحب کی وفات کے بعد 2-3 مکان تبدیل کر کے مجھے بڑا سخت خطرناک قسم کا تجربہ ہوا۔ آپ بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ مکان بہت اچھا ہے، اور آپ کو 2 مہینے بعد پتہ چلتا ہے میرے مکان کے پڑوس میں تو شرابی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار سمجھنے لگتے ہیں، تو آپ کہیں مکان لینے لگے ہیں تو آپ ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، یار میرا اڑوس پڑوس کیسا ہے، میرا محلے دار کیسے ہے۔ آپ رشتے دینے لینے لگتے ہیں تو جس سے رشتہ دینا ہے لینا ہے اس کے بارے میں آپ معلومات لیتے ہیں دیتے ہیں، بالکل جائز ہے، بلکہ اچھی بات ہے، یہ تو مشورے میں بھی داخل ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ کسی سے تجارت کرنے لگے ہیں، قرضہ دینے لگے ہیں، لین دین کا معاملہ کرنے والے ہیں، پہلے اس کے متعلق سارا کچھ معلومات لیں، اس کے متعلق اب معلومات دینا لینا یہ بالکل جائز ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ یہ ٹو ہے، یہ کوئی غیبت میں نہیں آتی۔ غیبت میں انشاءاللہ نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے چاہے اس کے بعد جو لیکچر ہوگا، اس کے بعد جو نشست ہوگی اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ غیبت کے بارے میں بھی یہاں بہت مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہر برائی کے ذکر کو یہ غیبت سمجھنے لگتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تو بعد میں بات ہوگی، ابھی میں صرف تجسس کو ہی بات کو میں لپیٹ رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اب آپ کوئی معاملہ کسی سے کرنے لگے ہیں، لین دین تجارت وغیرہ، کسی سے معاشرت کرنے لگے ہیں یا دوستی کرنے لگے ہیں، تعلق بنانے لگے ہیں، رشتے ناطے کرنے لگے ہیں، تو آپ جس کے بارے میں آپ معاشرت یا معاملہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو خبر دینا اور خبر لینا کہ میں نقصان سے بچ جاؤں، مجھے پتہ چلے یار میں جس کے پڑوس میں جا رہا ہوں وہ کون ہے، میں جس سے رشتہ کرنے لگا ہوں وہ کون ہے، میں جس سے قرضہ لینے لگا ہوں یا دینے لگا ہوں یا لین دین کرنے لگا ہوں وہ کون ہے، یہ سب ٹوہ لگانا جائز نہیں، بالکل بہت اچھی بات ہے، مستحسن ہے۔ اور ان میں تو مشورہ بھی آ جاتا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات میں مشورہ کیا کرو۔ گھر میں رشتہ آیا، جس کا رشتہ ہے جا کے پوچھیں یہ کیسے لوگ ہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، پوچھنا نہیں، استخارہ کرنا ہے، اور استخارہ بھی خود ساختہ استخارہ۔ پھپھو سے نہیں پوچھنا، ان کو جلن ہوگی، خالہ سے نہیں پوچھنا، وہ رشتہ خود لے جائیں گی، کیا کرنا ہے، مولوی صاحب سے استخارہ کرنا ہے، کام آپ کا استخارہ مولوی صاحب کر رہا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا کی قسم یار یہ کہیں بھی نہیں ہے شریعت میں، کام آپ کا استخارہ میں کیوں کہاں لکھا ہوا ہے؟ استخارہ کا مطلب اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، وہ بھی جائز کام، اس میں خیر ہے تو میرے لیے راستہ کھول دے ورنہ چیپٹر کلوز کر دے، یہ ہے استخارہ۔ ہم نے خود ساختے استخارے بنا دیے، بتانا کسی کو نہیں ہے، یہ رشتہ کسی کو بتا دی کہیں اور چلا جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ وہ سارے جو شریعت نے طریقے بتائیں ان ساروں کے دروازے بند کرنے کے بعد مولوی صاحب سے استخارہ کراتے ہیں۔ مولوی صاحب ایک استخارہ کرنے کے بعد 10 دیگیں اٹھا لیتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ خود ساختہ استخارہ۔ بھائی شریعت نے جو استخارہ بتایا شارٹ سے شارٹ، اللہم اغفر لی واختر لی، یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر۔ استخارہ دراصل دعا ہے۔ یہاں استخارہ کرنے کے بعد ایسے کان لگا کے بیٹھتے ہیں، کہاں جا رہا ہے میرا دماغ، خواب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کالا کوا آ رہا ہے کہ چٹا کوا آ رہا ہے، سفید گائے آ رہی ہے کہ پتہ نہیں کون سی گائے آ رہی ہے، یہ کیا آ رہا ہے، پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی باوضو ہو کے سونا ہے اور پاک بستر پہ سونا ہے، بستر تو آپ کا ہر وقت پاک ہونا چاہیے، یہ کون سی بات ہے پاک بستر پہ سونا ہے؟ آپ کا بستر تو آپ کی جانماز کی طرح ہونا چاہیے، جب مرضی بستر پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں خود ساختہ چیزیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت مشورے کی بات کرتی، مشورہ کرو، اللہ سے دعا کرو، خیر طلب کرو، یہ ہے استخارہ۔ تجسس کے بارے میں نے حدیثیں بھی بیان کرنی تھی لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگلی نشست میں تجسس کے بارے میں احادیث بھی بیان ہوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم غیبت کی طرف جائیں گے۔ اور غیبت کے بارے میں اس وقت معاشرے میں جو مسکنسیپشن ہے کہ ہر برائی کے ذکر کو غیبت سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو کچھ سسپینس رہنا چاہیے نا، تاکہ آپ بھی ذرا پھر شوق سے سنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا